کہ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا 2 مارچ کو سن 1958 کو ہوا۔ اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین نے کئی مشکلات کا سامنا کیا اور فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی صاحب علیہ الرحمہ نے 11 مہینے جیل کی سلاخوں کو برداشت کیا۔ سالار محترم علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ الرحمہ کو بھی پارلیمنٹ سے جانے کے لیے روکا گیا، لیکن اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی وینکیا نائیڈو صاحب جو بی جے پی کے صدر تھے ان کو ٹھہرایا گیا اور مجلس کو کمزور کرنے کی منظم سازش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا اتحاد مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ تھا اور مجلس اتحاد المسلمین نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ آج حیدرآباد کی پارلیمانی نشست سارے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی ایک آواز ہے۔ آج حیدرآباد کا ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط و مستحکم کیا جائے۔ مبین صاحب معزز رکن اسمبلی بہادر پورہ سے درخواست کروں گا کہ اس جلسے کو متفق فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد، علی جناب سید احمد پاشا قادری صاحب، معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، ڈیش پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز، صدور معتمدین، سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین اور محبان مجلس اتحاد المسلمین، بزرگوں اور دوستوں، آج سب سے پہلے 66ویں سالانہ جشن کے موقع کے اوپر میں صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر پارلیمنٹ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ قائد ایوان مقننہ علی جناب اکبر الدین اویسی صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج 66ویں سالانہ یہاں پر یوم تاسیس منایا جا رہا ہے، جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں ملا ہم کو، بلکہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا 2 مارچ کو سن 1958 کو ہوا۔ اس کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین نے کئی مشکلات کا سامنا کیا اور فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی صاحب علیہ الرحمہ نے 11 مہینے جیل کی سلاخوں کو برداشت کیا۔ پھر اس کے بعد سالار محترم علامہ سلطان صلاح الدین صاحب اویسی علیہ الرحمہ نے مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کو سنبھالا اور انہوں نے تلنگانہ و آندھرا پردیش کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط و مستحکم کیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے مجلس اتحاد المسلمین نے آج کام کر رہی ہے، آج مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنے کی جو سازش کی جا رہی ہے، یہ آج سے نہیں بلکہ جس وقت سے مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا اس وقت سے مخالفین مجلس اتحاد المسلمین نے مجلس کو کمزور کرنے کی سازش کی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو روکنے کی ایک منظم سازش کی جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی سالار محترم علامہ سلطان صلاح الدین اویسی صاحب علیہ الرحمہ کو بھی پارلیمنٹ سے جانے کے لیے روکا گیا، لیکن اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی وینکیا نائیڈو صاحب جو بی جے پی کے صدر تھے ان کو ٹھہرایا گیا اور مجلس کو کمزور کرنے کی منظم سازش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا اتحاد مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ تھا اور مجلس اتحاد المسلمین نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ آج ہم کو وقت کا اہم تقاضا ہے، ہم کو مجلس اتحاد المسلمین سے وابستہ ہونا بے حد ضروری ہے۔ آج حیدرآباد کی پارلیمانی نشست سارے ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی ایک آواز ہے۔ آج حیدرآباد کا ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط و مستحکم کیا جائے، لیکن منافقین مجلس اتحاد المسلمین مجلس کو کمزور کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ تو ہم کو متحد ہوتے ہوئے، منظم ہوتے ہوئے، ہم کو آج سے ہی ہم کو الیکشن کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ آج سے ہی ہم کو یہ
الیکشن کا بگل بچ چکا ہے کہ ہم کو کام کرنے کی ضرورت ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے بھی ہم کو انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن ہم کو تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میں خاص طور سے آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتا ہوں اور رخصت ہو جاؤں گا۔ مجلس اتحاد کو مضبوط کیجیے، مستحکم کیجیے۔ خدا حافظ، شکریہ۔